Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اللہ نے فرمایا اقرا کتابکا، اب اقرا کتابکا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ لے، آج تیرے سامنے ہے تیرے کتاب، تیرے سامنے ہے، آج تو خود ہی اپنا محاسب ہے۔ وما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ وما لہذا الکتاب، اس وقت میں تو کہتے رہے گا اللہ اس کے لیے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا اس کے لیے، کیا ہو گیا آج اس کے لیے؟ نہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ، نہ چھوٹے سے چھوٹے نیک اعمال، نہ بڑے سے بڑے گناہ، نہ بڑے سے بڑے نیک اعمال، جتنے بھی تو نے نیکی کی ہے، جتنے بھی تو نے گناہ کی ہے، جتنے تو نے فراڈ کیے ہے، جتنے بھی تو نے دھوکہ بازیاں کی ہے، جتنے بھی تم نے حرام خوری کی ہے، اللہ اکبر، تمام تر چیزیں تیرے نامہ اعمال میں پیش کر دیں گے۔ وَمَا لِهَذَا لَا صَغِيرَةٌ وَمَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، تمام تر چیزیں گن گن کر لا کر پیش کر دی ہے۔ بلکہ اللہ نے دوسری جگہ میں فرمایا، کہا کہ یہ تو تمہارے نمائے اعمال تمہارے سامنے ہوں گے۔ اللہ نے فرما دیا وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہم نے ہر انسان کے اعمال کو کتابی صورت میں اس کی گلے میں لٹکا دیا۔ ہر اعمال کو انسان کی کتابی شکل میں اس کی گلہ میں لٹکا دیا، اور جیسے ہی ہم قیامت والے دن نکالیں گے تو اس وقت میں وہ خود بخود تمام تر چیزوں کو ہر انسان اس کی کھلا ہوا جو ہے نا دیکھ سکے گا، وہ سارے کچھ اس کی گلے میں لٹکا ہوا اور اس کو کھلا ہوا وہ دیکھ لے گا۔ وہی گھبراہٹ والے دن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اور اس دن دیکھو گے یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھائی بھگتے رہیں گے، اور ماں سے بیٹا بھگتے رہیں گے، اور ماں سے باپ سے بھی بیٹا بھگتے رہے گا، وہ صاحبتی اور بیوی اپنے شوہر سے بھگتے رہیں گے، وہ بنی ہی اور بیٹا اور بیٹیاں ایک دوسرے سے بھگتے رہیں گے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو اوروں کی طرف سے بے پرواہ ہو جائیں گے، وہ کسی کا کوئی فکر نہیں کریں گے، بلکہ یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم سے کوئی نیکیاں نہ مانگ لے، ہم سے ہمارے باپ نے ہم نیکیاں مانگ لے، ہمارے بیٹے نے ہم سے نیکیاں نہ مانگ لے، میں اپنی خود ہی جان چھڑا کر کل قیامت کے دن ایک بالی سورج کے اوپر یا نفسی کرتے رہو گے، جس دن اللہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ گھبراہٹ والے دن اللہ فرما دیں گے، اللہ پاک پروردگار عالم فرمائیں گے وہ گھبراہٹ والے دن سورج ایک بالش سر کے اوپر ہوگا، جب سورج سر کے ایک بالش اوپر ہوں گے، سارے اپنے پسینوں کے اندر نہاتے رہو گے، اور سارے کے سارے ننگے حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر یا نفسی یا نفسی یا نفسی کرتے رہو گے، اللہ کی طرف سے آواز پکاریں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سلام قولا من رب الرحیم، اور جنتیوں کی اللہ کی طرف سے سلام، اوے میرے جنتیوں السلام علیکم، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ اور اللہ پاک پروردگار عالم پھر فرمائیں گے آج جو گناہگار ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج تم میں سے جو مجرم ہے وہ علیحدہ ہو جاؤ۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا میرے دوستو، تو لوگوں کو پوچھیں گے اے لوگوں، اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا دنیا کے اندر، تم نے تمہارے بادشاہت ہوتے ہوئے تم نے کتنے انصاف کیے، تم نے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کتنے کی ہے، تم نے اللہ کے حکم کو کتنے مانا، تم نے رسول کی طریقہ کے مطابق کتنی چلا، تم نے دین کی کام کتنے کیا، تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کتنا کی ہو۔ جب اللہ پوچھیں گے تو کہیں گے یا اللہ میں دنیا میں بادشاہ تھا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میرے پاس وقت نہیں تھا،
اور میں کیسے لوگ دین کی تبلیغ کرتا، میں کیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا، میں کیسے انصاف کرتا، میں تو اپنی بادشاہت کے اندر جھگڑے ہوئے تھے، ہر قسم کی پریشانیاں مجھے جھگڑے ہوئے رکھے تھے، اسی وجہ سے میں نے تیری عبادت نہیں کر پایا، میں نے تیرے حکم کو نہیں مان پایا، میں نے تیری حکم کی فرما برداری نہیں کیا، میں نے تیرے ذکر نہیں کر پایا، میں تیرے ذکر سے دور رہا، تیری تلاوت، تیرے حکم کو ماننے سے دور رہا۔ اللہ پاک پروردگار عالم حضرت سلیمان علیہ السلام کو لا کر پیش کر دیں گے، جو پوری دنیا کی بادشاہ، پوری دنیا کی 4 بادشاہ، 2 مسلمان اور باقی 2 غیر مسلم، 2 مسلمان، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین تھے، یہ 2 مسلمان، اور اللہ کی نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نبی رسول تھے، اور پھر اس کی بعد 2 کافر، ایک نمرود، دوسرا بخت نصر، تو اس کو بھی اللہ نے بادشاہت دی جو پوری دنیا کی، اور اللہ رب العزت سلیمان علیہ السلام کو بھی پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمایا، لیکن اپنے بادشاہت ہونے کی باوجود بھی وہ اللہ کی ذکر سے کبھی غافل نہیں رہا، اللہ کے حکم سے کبھی غافل نہیں رہا، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے رہیں، اپنے دین کی دعوت دیتے رہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہیں، لیکن کبھی بھی وہ دین سے دور نہیں رہے، اپنے رعایوں کو بھی دین کی طرف بلاتے رہیں، نماز کی طرف بلاتے رہیں، اچھے کام کے حکم کرتے ہیں، بری کام سے رکتے رہیں، تو پھر کوئی جواب ہوگا؟ سارے جواب ختم، منہ بند ہو گئی، یا نفسی کرتے رہیں گے۔ فرمایا کہ تم نے کو نماز نہیں پڑھا؟ وہ کہیں گے یا اللہ میں تو بہت زیادہ پریشان تھا، میرے پیچھے ہمیشہ دشمن لگے رہتے تھے، میں دشمنوں سے بچ نہیں پاتے تھے، جس کی وجہ سے میں نے تیرے حکم کی فرما برداری نہیں کر پایا۔ اللہ تیرے لوگ ہمارے پیچھے دشمنی کرتے رہیں، ہمارے ساتھ عداوت کرتے رہیں، ہمارے ساتھ بغض کرتے رہیں، اللہ پاک پروردگار عالم فرمائیں گے کہ دیکھو اے میرے بندو، یہ اللہ کی بندے، اللہ پاک پروردگار عالم اللہ رب العزت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو لا کر پیش کر دیں گے کہ جن کی گھروں کے اندر جن کی والد آزر نے ان کی مخالفت کیا، ان کی دشمنی کرتے رہے، پھر نمرود جیسے ہیں انسان اللہ پاک پروردگار عالم نے جس کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمایا، لیکن اس کی باوجود اللہ پاک پروردگار عالم ابراہیم و خلیل اللہ اپنے عبادت سے، اللہ کی عبادت سے کبھی دور نہیں ہوا، اللہ کے حکم سے کبھی دور نہیں ہوا، جیسے اللہ نے حکم فرمایا اس کی حکم کی فرما برداری کرتے رہے، اللہ کے حکم کو مانتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ پاک پروردگار عالم کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے، وہ ابراہیم و خلیل اللہ کی خلیل بنے ہیں۔ اور پھر کہنے لگا تو کیوں نہیں کر پایا؟ پھر کہنے لگا میں بڑی پریشانیوں میں ہوتا تھا، میرے پیچھے کافر لگے ہوئے ہوتے تھے، اللہ پاک پروردگار عالم آئے میرے رب میں تو بڑی پریشان تھا، لوگ میرے جان کی خطرہ تھے، ہم اپنے جان بچانا ہمارے لیے مشکل تھے۔ اللہ پاک پروردگار عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لا کر پیش کر دیں گے کہ اس سے بھی زیادہ تیرے دشمن تھے، جس کی گھروں کے اندر اپنے دشمن کی گھروں کے اندر اللہ نے جس کو پرورش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر اس کی بعد جب وہ جوان ہوتی ہیں اور اللہ نبوت عطا فرماتے ہیں، پھر اسی فرعون کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، وہی اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، پھر اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے اور دین کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، پھر تمہارے کوئی جواب ہے؟ اسی وقت میں جواب ختم ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں میں پریشان حال ہوں، میں بہت زیادہ پریشان حال ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ پاک پروردگار عالم حضرت یونس علیہ السلام کو لا کر پیش کر دیں گے کل قیامت والے دن، کہا کہ اس سے بھی زیادہ تو پریشان تھا، اپنے قوم کی وجہ سے اپنے ملک سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیے ہے، اور سمندر میں جا کر پہنچے ہیں، دریاؤں میں جا کر پہنچے ہیں، کشتیوں میں چڑھ گیا، کشتی سے پھر سمندر میں چھلانگ لگا دی ہے، پھر وہ مچھلی نے کھا لی ہے، پھر اس مچھلی کو بڑے مچھلی نے کھا لی ہے، پھر وہ مچھلی کی پیٹ کے اندر تات السرا میں جا کر دیکھا سبوح قدوس، اللہ کی ذکر کی آواز ان کی کان پر آتے رہیں، اور اللہ نے ان کی دل کے اندر جب الہام ڈال دی، او لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھتے رہے، بعض نے کہا 15 دن، بعض نے کہا 41 دن، بعض نے کہا 3 دن۔ میرے دوستوں، یہی حضرت یونس علیہ السلام
جو دعائے یونس پڑھتے رہیں اللہ پاک پروردگار عالم نے ان کو پھر نجات عطا فرمائے کہ تو اس سے بھی زیادہ پریشان تھا، جو 7 سمندر کے نیچے تحت الثری میں جا کر بھی اللہ کی ذکر سے غافل نہیں رہے، اللہ پاک پروردگار عالم کی ذکر کرتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے اور کبھی بھی دین کی تبلیغ سے دور نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ میں زیادہ بیمار تھا، میرے بیماری کی وجہ سے میں عبادت نہیں کر سکا، میرے بیماری کی وجہ سے میں امر بالمعروف نہیں یعنی منکر نہیں کر سکا، میرے بیماری کی وجہ سے میں یا اللہ تیرے حکم کی فرما برداری نہیں کر سکا، میں تجھے تیری طرف بلا نہیں سکا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کا مجھے موقع نہیں ملا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے یا عیسیٰ علیہ السلام کو لا کر پیش کر دیں گے، کیا تو اس سے بھی زیادہ غریب تھا کہ اتنے بیمار تھا؟ اللہ پاک پروردگار عالم حضرت ایوب علیہ السلام کو لا کر پیش کر دیں گے، یا اللہ میں اتنا بیمار تھا، میرے گھٹنوں میں درد، میرے جسم میں درد، میرے کمر میں درد، میرے گردنوں میں درد، میرے سر میں درد، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی پریشانی، میں بیمار سے کبھی مجھے راحت نہیں ملا۔ اللہ پاک پروردگار عالم حضرت ایوب علیہ السلام کو لا کر پیش کر دیں گے، جن کی پوری جسم کو کیڑے کھا چکا ہے، جن کی پوری جسم کو کیڑے کھا چکے ہیں، اللہ اکبر، کیڑے لگ گیا جسم کے اندر، اللہ نے ان سے آزمائش لی اور اپنے آزمائش میں کامیابی حاصل کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کتنی بڑی امتحان تھی، کتنی بڑی آزمائش تھے حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر، ان کی بیویوں میں سے کوئی بھی بیوی موجود نہیں تھے، ایک بی بی رحمت تھی جو ان کے لیے خدمت کیا کرتے تھے اور پھر جا کر خود کماتی تھی اپنے شوہر کے لیے، اس کا 2 حصہ کر کے ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتے تھے اور باقی ایک حصہ کو اپنے شوہر کے لیے لے کر آتے تھے اور اپنے شوہر کو کھلاتی تھی۔ بی بی رحمت تھی ان کی بیوی، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بی بی رحمت خود کام کیا کرتی تھی، ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتی تھی اور ایک حصہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے لے کر آتی تھی کہ تو اس سے بھی زیادہ بیمار تھی، اس سے بھی زیادہ بیمار تھی، تو کچھ جواب نہیں ہوگا۔ پھر کہیں گے اللہ میں بہت زیادہ اولاد والے تھا، میں نے اپنے اولاد کی وجہ سے کمانے کے لیے نکلتا تھا، میرے اولادیں تھے، جتنا اس کی اولاد تھے، کتنا تھے، 10 تھے، 15 تھے، 20 تھے، کتنی اولادیں تھے تیرے، اولاد کی وجہ سے کمانے کے پیچھے نکلے اور وہ کماتے ہوئے اپنا اللہ کی ذکر سے غافل ہو گئی، اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئی، امر بالمعروف نہیں یعنی منکر سے غافل ہو گئی، اللہ کے حکم کو ماننے سے غافل ہو گئی، اللہ کے حکم کی طریقہ، اللہ کے طریقہ کو ماننے سے غافل ہو گئے، اللہ کے رسول کی طریقہ کے مطابق چلنے سے بھی غافل ہو گئی، اللہ کی ذکر سے غافل ہو گئے، اللہ کی حمد و ثنا سے غافل ہو گئی، اللہ کے حمد و ثنا سے بھی غافل ہو گئے۔ اللہ پاک پروردگار عالم لائیں گے، اس وقت میں اللہ پاک پروردگار عالم حضرت یعقوب علیہ السلام کو لا کر پیش کر دیں گے، فرمائیں گے کیا تو اس سے بھی زیادہ تیرے اولادیں تھے، یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، یہ بنی اسرائیل ہے، اللہ پاک پروردگار عالم کے بنی اسرائیل سے بھی زیادہ، یہ یعقوب علیہ السلام سے بھی زیادہ تیرے اولاد تھے، اس کی اتنے اولاد ہونے کے باوجود یہ میرے ذکر سے غافل نہیں، میرے حمد و ثنا سے کبھی غافل نہیں ہوا کرتے تھے۔